مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بہت واضح اکثریت حاصل کی ہے، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نظر انداز کر کے اگر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ پر مشتمل کوئی حکومت بنتی ہے تو یہ دراصل جو مسلم لیگ نون کو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ زیادتی ہوگی اور وہ چلے گی نہیں حکومت۔ اگر تو پاکستان کی بہتری مقصود ہے تو پھر یہی ہے کہ یہاں جو مینڈیٹ ہے وہ جس طریقے سے ملا ہے مسلم لیگ نون کو، اس کا پورا جو ہے اس کو آنر کیا جائے، رسپیکٹ کیا جائے، اور یہاں ان کی حکومت بننے دی جائے۔ اور انہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں ہوگی کہ جو فساد ہوا تھا جب ہمارے نواز شریف صاحب یہاں تھے صوبے میں، اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ مرکز میں تھی۔ تو اگر بن گئی ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت اور مرکز میں پیپلز پارٹی پر مشتمل حکومت بن گئی تو فساد کا اندیشہ ہے؟ نہیں، مجھے اندازہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ میچور ہو چکے ہیں، ان دونوں کو تجربات بہت حاصل ہو چکے ہیں۔ وہ جو معاملہ ان کا تھا اس وقت کا 10 سال پہلے کا، وہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے ریپیٹ نہیں ہوگا۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، ان الیکشن میں کاف لیگ کو ایک شکست ہوئی ہے، اور اس وقت کاف لیگ کی قیادت جو بڑے وجوہات بتاتی ہیں جس وجہ سے انہیں شکست ہوئی ہے کہ الیکشن کے عین وقت میں ملک میں آٹے، بجلی اور گیس کے بحران ہوئے جن کی وجہ سے ان کی ریپیوٹ خراب ہوگی اور وہ الیکشن کو لوز کر گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ محض آٹے، بجلی اور گیس کے بحرانوں کی وجہ سے کاف لیگ کو شکست ہوئی ہے یا اس کے کچھ دیگر اسباب بھی تھے؟ میرے نزدیک کاف لیگ اصل میں پبلک کی نگاہ میں، ہم سب کے نگاہ میں، یہ صدر صاحب کی پارٹی تھی، یہ تو اصل میں مشرف لیگ تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ مشرف صاحب کے بارے میں اگر پبلک اوپینین خراب ہوا تو اس کا نتیجہ تو انہیں بھگتنا ہی تھا، اور مشرف صاحب کے بارے میں پبلک اوپینین بہت خراب ہو چکا ہے۔ عام طور پر ہمارا عام شہری یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو صرف جو ہے امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور امریکہ کے جو مقاصد ہیں گلوبل، ان کو پورا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں تھوڑی سی میں وضاحت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پاکستان میں کوئی دیر پا اور مضبوط حکومت چل سکتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور ایم کیو ایم شامل ہونی چاہیے، جبکہ دوسری جانب اے این پی بھی شامل ہونی چاہیے، جبکہ دوسری جانب کاف لیگ جو آپ کہتے ہیں صدر صاحب کی حمایت یافتہ جماعت ہے، وہ اس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا۔ آپ چاہتے ہیں یا آپ کی جو رائے ہے کہ اسے حکومت میں شامل ہونا چاہیے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ عوام نے جس پارٹی کو قبول نہیں کیا آپ اسے کہتے ہیں کہ اقتدار میں ہونا چاہیے؟ اصل میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا۔ اگر صدر صاحب رہتے ہیں، اصل میں جو پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے وہ تو سارا جو ہے اب اس کے اوپر کھڑا ہے کہ صدر صاحب رہتے ہیں یا جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ فرما دیجئے کہ اس وقت کاف لیگ میں ایک تو انتخابات میں شکست ہوگی، دوسرے اس کے انتخابات کے بعد پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب کاف لیگ بالکل آئسولیٹ ہو گئی ہے، تنہا ہو گئی ہے سیاست میں، صدر پرویز مشرف انتخابات کے بعد جو پاکستان کا سیاسی منظر ہے اس کو سپورٹ کریں گے، کر سکتے ہیں؟ صدر پرویز مشرف وہ تو اپنے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پورے کہیے کہ کمر کس کے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی ہے۔ جس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے اب ساری کوشش ہو رہی ہے اور پیٹ ٹھوک رہے ہیں صدر صاحب اپنے ساتھیوں کی، تو وہ اصل میں جا رہے ہیں دوسرے راستے پر۔ وہ یہاں رہیں گے اور اپنی جو ہے پسند کی حکومت جو ہے اس کو بنوائیں گے۔ وہ اب یہ ہے کہ یہ اللہ کو منظور ہے یا نہیں، یہ بات دوسری ہے۔ آیا اس میں کوئی رد عمل شروع ہو جاتا ہے، یہ جو وکلاء کی تحریک ہے یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ یہ تو یہ کہ there is many a slip between the cup and the lip۔ اس معاملے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتائج بڑے دور رس ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دینی سیاست کے ساتھ تعلق ہے اور ماشاءاللہ 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آپ دینی سیاست سے وابستہ ہیں۔ ان انتخابات میں دینی جماعتوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ 2002 کے الیکشن میں ایم ایم اے کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا تھا، سرحد میں ان کی حکومت بن گئی تھی۔ ان الیکشن میں جو دینی جماعتیں تھیں اور دینی اتحاد تھا پاکستان کا سب سے بڑا متحدہ مجلس عمل، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ نظر لگ گئی ہے کسی کی؟ اصل میں ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو بھی انہیں مینڈیٹ ملا تھا اس میں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، ناکام ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جب اسلام کا نام اور اسلام کا نعرہ لگا کر آئے تو کیا کام کیا اسلام کے لیے؟ اس اعتبار سے ان کا جو کارکردگی کا خانہ جو ہے وہ خالی ہے، اور اسی وجہ سے ان میں رفت پیدا ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 میجر پارٹیاں، کہنے کو تو اور ہیں لیکن باقی پارٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جے یو آئی اور جے آئی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، 2 ہی پارٹیاں ہیں۔ ان میں سے قاضی صاحب جو ہیں
وہ اب مایوس ہو گئے تھے کہ اس پورے طریقہ کار سے یہاں اب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، چنانچہ انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا، حالانکہ وہ کوئی ایم اے کا فیصلہ نہیں تھا۔ پھر یہ کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا الیکشنز کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو سارے جو اسباب جمع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وہ مینڈیٹ بالکل ختم ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سرحد میں جہاں ایم اے کی حکومت تھی وہاں بھی عوام کو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں؟ عوام کو حسبہ بل کے بارے میں بڑی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو سرحد میں حسبہ بل کے علاوہ پارلیمنٹ میں خواتین بل کی مخالفت انہوں نے کی، اور بے شمار ایسے ایشوز تھے اسلام کے بارے میں، کنٹروورشل ایشوز، جس پر ایم اے نے بہرحال سٹینڈ لیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی کارکردگی کوئی تھی؟ نہیں، لیکن سٹینڈ لیا، لیکن حاصل تو کچھ نہیں ہوا، اس سے عوام کے اندر مایوسی پیدا ہوئی۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عام طور پر، خاص طور پر سرحد کے علاقے کے لوگ وہ الیکشن پروسیس سے جو ہے مایوس ہو رہے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، اور اب ان کے اندر جو ہے یہ رجحان جو کہ اچھا نہیں ہے، خطرناک ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آرمڈ ریزسٹنس کر کے، اور یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور سوات سے جو تحریک شروع ہوئی، سوات اور دیر اور یہ علاقے، یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سے فیکٹرز ہیں ان کے اندر شامل، لیکن یہ کہ وہاں کے لوگوں کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ نہ تو دعوت و تبلیغ سے یہاں اسلام آ سکتا ہے، نہ الیکشن کے ذریعے سے آ سکتا ہے، لہٰذا اب وہ مسلح ایک جد و جہد کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور مذہبی جو مدارس ہیں ان کے طلباء کے اندر اس وقت بڑا ہیجان ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایم اے کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ الیکشن کے بعد ایم اے ایم اے تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ریوائیو کریں گے، لیکن اس میں بہت کڑی شرط رکھ دی ہے قاضی صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب معافی مانگے، تو یہ انہونی سی بات ہے، لہذا آپ ایم اے تو تھنک آف دی پاسٹ۔ دینی ایم اے ختم ہو گیا ہے، دینی سیاست باقی ہے؟ وہ سیاست ہے لیکن وہ بڑی لوکلائزڈ ہے، یعنی جیسے کہ ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد اس علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک لوکل ایک جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں ان کا ہولڈ ہے، بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح سرحد کے ایریا میں چونکہ وہاں پہ عام طور پر مسلمان مذہب پسند ہیں، اور علماء کا وہاں پر جو ہے بڑا وقار ہے، اس اعتبار سے وہاں پر جو ہے وہ سیاست کا کوئی نہ کوئی معاملہ تھوڑا بہت چلتا رہے گا، لیکن کوئی فیصلہ کن بات جو ہے وہاں سے نہیں آ سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت حکومت سازی کا عمل جاری ہے، آپ نے کہا کہ الیکشن کے نتائج بہت ہی غیر متوقع تھے، اور آپ کے لیے آپ نے کہا کہ دو واقعات آپ کے لیے حیران کن تھے جن سے آپ کو امید پیدا ہوئی، ایک وکلا کی تحریک اور دوسرا انتخابات کے نتائج۔ انتخابات بہرحال صاف، شفاف اور انتخاب منصفانہ کا ہوئے ہیں۔ انعقاد ہو جانا امن کے ساتھ، یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے جس کی کہ توقع نہیں تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت حکومت سازی کا عمل چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سازی کے عمل میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ایک رکاوٹ رہی ہے؟ اگر انتخابات میں کوئی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ڈالی ہے تو آئندہ حکومت میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتی ہے، یا آپ کو ایسی نیت ان کی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیے، اصل میں نیت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے صرف، لیکن یہ بات جنرلی کہی جا سکتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی اب اتنے طویل عرصے تک ان کا معاملہ رہا ہے کہ یا تو براہ راست حکومت ان کی رہی، اور یا پھر بالواسطہ بظاہر جو یہاں پر جو حکومتیں جو ہیں وہ سول حکومتیں اور جو پولیٹیکل حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان میں بھی فوج کا عمل دخل رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جھگڑا ہے اور کمانڈر ان چیف اس کو طے کرا رہے ہیں، یہ تو کوئی آرمی کا کوئی رول تو نہیں ہوتا۔ آئندہ کوئی ایسا حکومت سازی میں کوئی ایسا اندیشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہو سکتا ہے، اور جو عوام، جن جماعتوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا، جو عوام کی خواہشات تھی وہ پوری ہونے سے رہ جائیں؟ میرے نزدیک اب اس کا امکان کم ہے، اس لیے کہ اب جو صورتحال بن چکی ہے پاکستان میں، عوامی سیاست کا آغاز ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عوامی سیاست کا اگر آغاز ہو گیا تو ایک جو بڑی چبھن ہو رہی ہے اس وقت، جو امریکہ کی پاکستان کی سیاست میں دلچسپی ہے، پاکستان میں جو امریکی سفارتکار ہیں وہ سیاستدانوں سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے تو بالخصوص وہ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا جو دلچسپی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ کیا رنگ لا سکتا ہے؟ کیا اسے مداخلت سے فرق پڑے گا؟ اصل میں یہ ذرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے چھیڑ دیا ہے۔ امریکہ کے جو گلوبل جو آبجیکٹیوز ہیں اور ان کے پیچھے یہودی لابی ہے، وہ یہودی لابی جو ہے دنیا میں اسلام کی مخالفت، اسلام کی جڑ کاٹنا اور مسلمانوں کو خراب کرنا اور برباد کرنا، یہ ان کا ڈکلیئرڈ گول ہے۔